بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HF اسٹوڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد افضال فروقی۔ محترم ناظرین، آج دنیا کے اندر بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنا وقت دنیا داری اور دنیا کمانے میں لگا رہے ہیں، لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر دین کی طرف آنا یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں ہمارے ملک پاکستان میں جانی جانے والی شخصیت، میری مراد عظیم شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے بیٹے محترم جناب خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمن پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات ان کے ساتھ کرواتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا کرم۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں چینل کے لیے ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور اسی طرح آج ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ ظاہری بات ہے جس وقت بندہ دینی تعلیم کی طرف آتا ہے سب سے پہلے ناظرہ قرآن، پھر اس کے بعد حفظ القرآن۔ ماشاءاللہ آپ تو حافظ قرآن ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ کی تعلیم کا آغاز ہوا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ناظرہ قرآن اور حفظ القرآن کا انتظام اور وہاں اس کی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ جی افضال جی میرے بہت ہی محترم دوست ہیں قاری افضال فروقی صاحب، جو کہ میرے پاس تشریف فرما ہیں۔ تو اگر آپ کو ٹائم نہیں دینا تو پھر کس کو ٹائم دینا ہے؟ آپ میرے بہت قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں میرے۔ آپ ماشاءاللہ اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے ہیں، اور بلکہ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ نے سوال یہ کیا جی دین کی تعلیم کہاں سے شروع کی۔ مجھے دین پڑھانے میں جی میری مرحومہ میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ دعا کرے اللہ میری والدہ کی جنت، میری والدہ کی قبر پہ نا کروڑا اپنی رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ آمین۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، باغیچہ بنائے۔ آمین۔ اللہ میری والدہ کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولے۔ آمین۔ آمین۔ والدہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی، ماں کی گود جو ہے نا جی وہ انسان کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ تو میں بچپن سے ہی سنتا آ رہا تھا، بیٹا آپ نے دین کا عالم بننا ہے، دین کا خادم بننا ہے۔ پنجابی چ کہاں تے پتر تو مولوی بننا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں شروع سے سنتا اپنی والدہ سے آتا تھا، اور جب میں نے چوتھی کلاس تھی میری، جب میں نے چوتھی کا امتحان دیا، اسکول کی چوتھی کلاس تھی، تو تب میری والدہ نے مجھے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب، ان کا ادارہ ہے ام الہدا عزیز پلی، وہاں پہ میری والدہ نے مجھے ڈال دیا قرآن کا ناظرہ پڑھنے کے لیے۔ ناظرہ پہلے بھی پڑھا ہوا تھا، لیکن امی نے اس لیے ڈالا کہ تلفظ ذرا ٹھیک ہو جائے اور حفظ کے قابل ہو جائے۔ تو میں نے وہاں پہ قاری احسان صاحب تھے ناروال کے، ان سے میں نے قرآن کا ناظرہ پڑھا اور ایک سپارہ ان سے حفظ کیا۔ اس کے بعد میں یہاں پہ روز گھر آ جاتا تھا اثر ٹائم۔ میرے والد صاحب نے کہا جی آپ حفظ ایسے نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب نے مجھے سیالکوٹ امام بخاری یونیورسٹی حفظ کے لیے داخل کروایا۔ پھر وہاں پہ جو میں نے حفظ کیا، کرنے کے بعد جتنا بھی کیا، اس کی منزل میں نے نکالی۔ عبدالسلام عزیزی صاحب ہیں، ان کا ادارہ ہے جامعہ طیبہ چیمبر لین۔ بالکل، میرے خیال مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے۔ جی آپ بالکل میرے ساتھ پڑھتے رہے، آپ میرے سے سینئر تھے۔ تو میں وہاں پہ قاری زوار صاحب تھے، ان کے پاس میں نے اپنی منزل نکالی۔ تو اس کے بعد پھر میں ایک دن گھر آیا جامعہ سے، تو مجھے آج بھی یاد ہے قاری زوار صاحب نے مجھے مارا تھا، تو جس وجہ سے میں گھر آیا۔ آگے میرے گھر میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ عارفی صاحب سے تقریباً کی بات ہو رہی تھی، میرے استاد ہیں مناظر اسلام یہ عارفی صاحب، تو ان سے ابو کی بات ہو رہی تھی۔ ابو نے کہا جی بیٹا میرا منزل نکالن گیا سی، کڈن گیا جی، ہوتے آ گیا جی چھڑ کے مدرسہ۔ خیر انہوں نے کہا جی اسے ہمارے پاس لے آئیں۔ تو لوکو ورک شاپ جب میں گیا، میرے والد صاحب مجھے لے کے گئے یہی عارفی صاحب کے پاس۔ تو یہی عارفی صاحب نے مجھے ویلکم کیا، اور انہوں نے مجھے داخل کیا لوکو ورک شاپ جامعہ محمدیہ میں، دارالعلوم المحمدیہ،
عتیق اللہ صاحب کا جو جامعہ ہے حاجی عبدالقیوم صاحب کا، تو وہاں پہ میں ایڈمیشن میرا ہوا. میں بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک اور نقبۃ الحدیث سے لے کے بخاری کی آخری حدیث تک ٹوٹل میں نے ایک ہی مدرسے میں پڑھا ہے. چلے ماشاء اللہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں بعض اس طرح ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے کرتے ہیں، جیسا کہ آپ مثال دیتے ہوتے ہیں کہ اکثر کہ خطباء کے والے سے وہاں مثال کے ٹول پلازے سے شروع کرتے ہیں، انٹرچینج میں اتار کے ہوگے. ہاں اسی ٹول پلازا سے جمعہ شروع کرتے ہیں، انٹرچینج پہ ختم کر کے چل بھائی اللہ تیری یاری. بالکل میں نے شروع سے ایک ہی مدرسے میں پڑھا ہوں. میری زندگی کے 2 مدارس انجام میں پڑھا ہوں، ایک میں حفظ کرتا رہا ہوں امام بخاری یونیورسٹی، اور دوسرے میں نے درس نظامی کی ہے. اور میں اس وقت الحمدللہ خود پڑھا رہا ہوں جامعہ کے اندر، دوسرا سال ہے مجھے پڑھاتے ہوئے، اور میں الحمدللہ بخاری پڑھا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ناظرین، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے اتنی زیادہ عزت دی. اگر اس طرح کہا جائے کہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا، ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں صحیح بخاری پڑھانا یہ کوئی سعادت سے کم نہیں. تو پھر اس کے بعد یہ ماشاءاللہ حافظ صاحب اس وقت صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد حافظ صاحب آپ نے اپنی زندگی کا، پھر ظاہری بات ہے آگے خطابت کے میدان میں آئے، اپنی زندگی کا پہلا خطبہ جمعہ آپ نے کہاں پہ ارشاد فرمایا؟ میں نے اپنی زندگی کا بھائی افضال فروقی صاحب پہلا جمعہ ہمارے یہاں پہ نا گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے جامع مسجد البیر، وہاں پہ پہلا جمعہ پڑھایا تھا. اور مجھے آج بھی یاد ہے 1 بجے جمعہ شروع کیا تھا، 1:30 بجے ختم کرنا تھا، لیکن میرا علم 1:20 پہ ختم ہو گیا تھا. اللہ، اور یہ آج سے 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو میرا جب علم ختم ہو گیا 1:15-20 پہ ختم ہو گیا، تو اس کے بعد میں نے دوسرا موضوع شروع کر لیا. یعنی کل ملا کے 2 موضوعوں پہ ایک جمعہ میں نے پڑھایا تھا اپنی زندگی کا پہلا. اس کے بعد میں نے 8 جمعے پڑھائے ہیں یہاں پہ چھنکو ونڈی ایک پنڈ ہے، گاؤں ہے نڑوڑ کے پاس واگا بارڈر کے قریب، وہاں میں نے 8 جمعے اپنی زندگی کے پڑھائے. 8واں جمعہ پڑھایا تو انہوں نے مجھے کہا جی سانو معاف کرو. اچھا، میں فری جمعہ پڑھاتا تھا، پر پھر انہوں نے کہا سانو فری بھی نہیں چاہیے تھا. تو پھر میں وہاں سے آیا، گھر آ گیا، چھٹی کر گیا. پھر میں نے 2 مہینے جمعہ نہیں پڑھایا. 2 مہینے کے بعد میں نے یہاں پہ نارنگ روڈ کے اوپر ایک قصبہ ہے چگیاں چوہان، وہاں سے مجھے مطلب آفر آئی، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس خطیب آ جائیں. تو میں جب ان کے پاس خطیب گیا، مجھے وہ شروع میں انہوں نے کچھ نہیں دیا. پھر ہر جمعے مجھے 500 روپیہ دیتے تھے. پھر جب سال میں نے خطابت کی، پھر انہوں نے مجھے ہر جمعے 800 روپیہ دینا شروع کیا. جب 2 سال میری خطابت ہو گئی، پھر انہوں نے مجھے ہر جمعے 1000 روپیہ دینا شروع کیا. اور میں موٹر سائیکل پہ جاتا تھا لاہور سے نارنگ ہر جمعے، اور میں صبح 9 بجے گھر سے نکلتا تھا، 8:30-9 بجے، اور 12 بجے وہاں پہنچتا تھا. اور وہاں سے جمعہ پڑھا کے نکلتا تھا اور مغرب کے قریب گھر پہنچتا تھا. یعنی کہ جو یہ آپ نے اپنی تعلیم کے دوران ہی شروع کر دیا تھا بعد میں؟ یہ تعلیم کا میرا 4تھا سال تھا، اور تب میرے پاس گاڑی نہیں تھی. اچھا، یعنی کہ آپ جو جمعے کی چھٹی تھی وہ آپ صبح 9 بجے نکلتے تھے مغرب کے ٹائم، یعنی کہ چھٹی بھی آپ کی اللہ کے راستے میں، یعنی کہ جمعہ پڑھانے میں؟ چھٹی بھی میری جو تھی وہ بھی اسی کام میں، اسی چکر میں گزر جاتی تھی. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، یہاں سے میں آتا تھا، یہ بیڑا لگا ہوا ہے سیفن پہ، تو وہاں سے بیڑا نکل گیا ہوتا تھا، میں لیٹ ہو جاتا تھا. پھر میں یہاں سے واپس دوبارہ جاتا تھا پیچھے، پھر میں بائی روڈ آتا تھا 32 چونک والی سائڈ سے. تو جب جس دن ایسے آتا تھا اس دن مجھے عشاء ہو جاتی تھی. تو پھر یہ آپ کی خطابت کا آغاز ہے. اس وقت موجودہ جو آپ خطابت کر رہے ہیں وہ کون سی مسجد میں آپ خطیب ہیں اور کہاں پہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ میں جامعہ مسجد مرکزی مسجد ہے سب سے بڑی کماہا کی، مرکز توحید، وہاں میں خطابت کر رہا ہوں. اور مجھے نہیں تھا پتا کہ اللہ مجھے کبھی مرکزی اسٹیج پہ بھی کھڑا کرے گا، کیونکہ جس انسان کو شروع سے، حتیٰ کہ میرے والد صاحب خطیب تھے، لیکن میرے والد صاحب نے کبھی اس معاملے میں ہیلپ نہیں کی. انہوں نے کہا بیٹا پروگرام ہونے ہیں، اللہ سے اپنی دوستی لگاؤ، پروگرام خود ہی زیادہ ہوں گے. اللہ سے دوستی لگاؤ، جمعے کے لیے خود ہی جگہ اچھی ملے گی، اچھی سے اچھی ملے گی. اور میرے پہ الحمدللہ افضال فروقی صاحب اس وقت، وہ وقت بھی آیا، چشم فلک نے دیکھا. ایک وقت تھا مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آج یہ وقت آیا کہ میں ایک جگہ جمعہ پڑھا رہا ہوں، اور میں یہاں پہ آپ کو 11 سے 12 مساجد گنوا سکتا ہوں جن کی مجھے آفر ہے. یعنی کہ اگر کہا جائے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جس کو اللہ چاہے عزتوں سے اتار کر اس کو یعنی کہ زمین کے اوپر اس طرح رول دیتا ہے کہ زمین کے جو، ہاں جی، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ ککھا نالوں بھی ہولا کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح بالکل ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو تھوڑی عمر میں بہت زیادہ عزتوں کے ساتھ نوازا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی زندگی میں خطابت بھی کی ہے. ماشاءاللہ آپ کا ایک پنجابی انداز ہے، بالکل آپ اپنے والد محترم
حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ، ان کی طرح آپ ماشاءاللہ تقریر کرتے ہیں، لوگ آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہیں. تو آپ کی خطابت کے دوران آپ ظاہری بات ہے پنجابی میں شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، کوئی ایسے شعر جو آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیمس ہوئے، بہت زیادہ ہٹ ہوئے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو سنانا پسند کریں گے؟ تو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا یہ رکھیں. جی افضال فروقی صاحب، شعر تو مشہور ہوئے ہیں اور میں نے صرف جمعے میں پڑھے ہیں، وہ جمعے کے بعد آج میں آپ کے چینل پہ پڑھنے لگا ہوں. ماشاءاللہ، جمعے کے بعد میں نے صرف آپ کے چینل پہ آج پڑھنے ہیں. یعنی کہ یہ چینل جو ہمارا اتنا یعنی کہ ماشاءاللہ یہ جس کو کہہ لیں کہ ایک عزت والا ہے کہ ایک آپ نے ان کو ہمارے چینل کو عزت بخشی کہ آپ وہ جو شعر آپ زندگی میں دوسری مرتبہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل پہ پڑھ رہے ہیں. چینل کو عزت نہیں بخشی جی، میں نے آپ کو عزت دی ہے. آپ میرے لیے عزت والے ہیں، چینل عزت والا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، کلو من علیہا فان، ہر چیز جو ہے مٹنے والی ہے. تو ظاہر ہے چینل، انٹرنیٹ، یہ ہر چیز مٹ جائے گی، لیکن میں نے عزت آپ کو دی ہے اور آپ کی عزت کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے صرف جمعہ میں پڑھے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں کسی پروگرام پہ نہیں تھا جا سکا. 3 مہینے میں چارپائی پہ رہا ہوں اور ابھی بھی میں ٹھیک نہیں ہوا. دعا کریں اللہ مجھے ایک تو صحت دے دے. تو پروگراموں پہ نہ جانے کی وجہ سے میں نے شعر اور کہیں نہیں پڑھے، تو یہ کافی میرے مشہور شعر ہوئے تھے. تو میں شروع کرتا ہوں جی، بسم اللہ. جی جی. عظمت صحابہ پہ اشعار ہیں جی، کہ شاعر لکھتا ہے: نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دیوے گا تار نبی دیاں یاراں دا. نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دیوے گا تار نبی دیاں یاراں دا. دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا اے، دین اسلام نو خوشبو ونڈی جاندا اے. ایسا ہے گلزار نبی دیاں یاراں دا. سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے، سیدنا صدیق دیاں کیا باتاں نے. سونا ہے سردار نبی دیاں یاراں دا. عمر فاروق عثمان و غنی وی سونے نے، عمر فاروق عثمان و غنی وی سونے نے. حیدر چین قرار نبی دیاں یاراں دا. اس نو مومن منن تو انکار کرو، اس نو مومن منن تو انکار کرو. جو کردا انکار نبی دیاں یاراں دا. انہوں کہنا کی ہے فروقی صاحب، سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں، سانو تیرے کلمے دا اعتبار نہیں. دل وچ نہیں جے پیار نبی دیاں یاراں دا. آخر پہ میں اپنے انداز میں کہوں گا، جنت دا حقدار پسروری او بن جاندا، جنت دا حقدار پسروری او بن جاندا. جڑا ہے حبدار نبی دیاں یاراں دا. نوکر بن جا یار نبی دیاں یاراں دا، پیار دیوے گا تار نبی دیاں یاراں دا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین کریں کہ ماشاءاللہ اشعار سن کے دل خوش ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں، آپ کی عمر میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں مزید برکت فرمائے. آخر پہ آپ سے ہمارا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا واقعہ ہو، کوئی ایک ایسا یعنی کہ آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جس میں آپ نے بہت زیادہ سبق سیکھے ہوں اور وہ واقعہ آپ کے لیے یعنی کہ رول ماڈل کے طور پر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں، ہمارے ناظرین کے سامنے ذرا پیش کریں. جی یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں. میں نے جی سب سے پہلے جو میری تقریر انٹرنیٹ پہ آئی تھی آج سے 2 سال پہلے، انٹرنیٹ کے اوپر میں تقریباً 1.5-2 سال سے آیا ہوں. پہلے میں نے جتنی خطابت کی ہے ساری انٹرنیٹ سے ہٹ کے کی ہے. تو میری پہلی تقریر انٹرنیٹ پہ آئی تھی، ظفر اسلامک سینٹر والوں نے چڑھائی تھی، وہ خلق عظیم کے موضوع پہ تھی. میرا خیال یہ سمندری کی تقریر ہے، سمندری کی تقریر ہے، 222 گاف بے کوالہ وہاں کی تقریر ہے. اور وہ تقریر مطلب کہ کافی لاکھ لوگوں نے سنی.
اس تقریر سے اللہ نے بڑی عزت دی، یعنی کہ میری پہچان ہی وہ تقریر بنی۔ تو وہ جس دن تقریر پہ میں گیا نا، تو واپسی پہ جو وہاں پہ میرے ساتھ دوسرے مولانا صاحب تھے، بڑے مشہور خطیب ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑے خطیب ہیں وہ، اللہ انہیں مزید عزت دے۔ انہیں میرے والد صاحب نے کہا وہ جمعرات کی رات کا پروگرام تھا، آج بھی نیٹ پہ موجود ہے، تو جمعرات کی رات کا پروگرام تھا، تو صبح میں نے جمعہ پڑھانا تھا نارنگ۔ میں نے اپنی بائک یہاں پہ لاٹھی اڈا لگائی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے پاس تب گاڑی نہیں تھی ہوتی، تو جب میں نے بائک اپنی یہاں کھڑی کی، 2-2.5 سال پرانی بات سنا رہا ہوں، تو میں یہاں سے بس پہ بیٹھ کے چلا گیا۔ رات کو جب پروگرام سے فارغ ہوا، اس وقت بسیں رات کو نہیں آتی، تو 12 بجے سے پہلے پہلے آتی ہیں۔ میں پروگرام سے فارغ ہوا جب، تو تقریباً 11 بجے کا ٹائم تھا، تو میں جانے لگا، تو مجھے وہ خطیب صاحب کہنے لگے پتر بہ جا، میرے نہ چلا جائیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے تقریر کی، دعا کروائی، خیر 12:30 کا ٹائم تقریباً ہو گیا۔ تو جب میں ان کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گیا، ان کے پاس مطلب گیا، تو ان کا جو ڈرائیور تھا یا پتہ نہیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا، ایک بیٹا تھا ان کا، ایک ظفر صاحب تھے، اور وہ کہنے لگے جی گاڑی کا جی سسپینشن کا کام کروایا ہوا ہے، تو لہٰذا زیادہ سواریاں نہیں بٹھا سکتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کوئی بات نہیں، تو آپ جائیں۔ صبح جمعے کی بھی ٹینشن تھی، اب گوجرے سے لاہور کا سفر بھی بہت زیادہ ہے، بالکل اس طرح سمندری سے میں کافی آگے تھا، گوجرے کے قریب تھا، تو اب صبح جمعے کی ٹینشن تھی، نہ ہوتی تو میں رات وہاں پہ آرام سے سو جاتا۔ میں نے وہاں سے لوگوں کو، دوستوں بھائیوں کو کہا کہ جی آپ مجھے نا باہر مین تک کر دیں، کوئی نہ کوئی ٹائم کوئی بس آتی ہوگی جو مجھے لاہور تک لے جائے گی۔ وہ وہاں پہ ایک مرشد بھائی تھے، میرے ساتھ جامعہ پڑھتے تھے، لوکو ورکشاپ، یا یہ عارفی صاحب کے وہ رشتہ دار ہیں، انہوں نے مجھے بائک پہ بٹھایا، مجھے باہر سڑک پہ لے کے آئے۔ تو بس پہ پہلے بس ملی نہیں، کافی دیر کھڑے رہے ہم، تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ تقریباً کھڑے رہے، بس نہیں ملی۔ آدھے گھنٹے کے بعد بس سے انہوں نے بس پہ بٹھایا، تو وہ بس جو تھی نا، وہ جا کے سمندری لگا دی انہوں نے اڈے میں۔ میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہاں پہ سمندری اڈے میں لگی رہی، پھر فیصل آباد آ کے رکی رہی۔ خیر وہ بس کے اوپر میں تقریباً صبح 6-7 بجے یا 7-8 کے قریب جو ہے میں لاہور پہنچا۔ پھر میں اگر گھر آتا تو جمعہ پڑھانے سے رہ جانا تھا، تو میں نے پھر کپڑے بھی نہیں چینج کیے، ویسے ہی میں نے وہاں سے بائک نکال لی، ویسے ہی میں جمعہ پڑھانے چلا گیا۔ اور وہ زندگی کا پہلا جمعہ تھا جو میں نے بغیر تیاری کے پڑھایا، اور وہ جمعہ ایسا پڑھایا کہ وہ لوگ آج بھی وہ جمعہ یاد کرتے ہیں۔ چلے میں دیکھیں اللہ نے آپ کی کیسی مدد کی۔ ہاں جی، اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی، نمبر 1 سواری بہت بڑی نعمت ہے، اس بات کا احساس ہوا۔ نمبر 2 اعتبار کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ نمبر 3 جس کے اوپر اعتماد ہو نا، اسی پہ بندہ بھروسہ کر کے بیٹھے۔ تو اعتماد اس دور میں میرے خیال میں اللہ سے علاوہ کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں اس دن پروگرام پہ جب رویا، کافی رویا اس دن، واپس آتا راستے میں نے کہا اللہ اب گاڑی دے دے، تو اللہ پاک نے اسی ہفتے مجھے اپنی گاڑی دے دی، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر دین کے لیے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے والد محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، جزاکم اللہ خیر۔